السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ میرے پاس ایک بک ہے، اور میں اپنے لیے بہت اعزاز کی بات سمجھتی ہوں کہ یہ بک جو ہے اس بک سے مجھے نوازا گیا، اور اس میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن انشاءاللہ پڑھ کے میں اس کو ضرور ڈسکس کروں گی. اور آج میں اس وقت موجود ہوں جناب علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول ٹیکسلا میں، واہ کینٹ میں. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید ارشاد نبی صاحب. اور میں میرے خیال میں آغاز یہاں سے کروں گی کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس عمر میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تسبیح کے دانوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جائے نماز پہ ہوتے ہیں یا بستر پہ ہوتے ہیں، اپنی آرام کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ان شخصیت سے مل کے مجھے تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہوا کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ بک لکھی، اور میں اور جہان رنگ و بو، اور اس پہ ان کو میں داد دینا چاہوں گی کہ اس میں انہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. جس طریقے سے اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ اس میں انہوں نے ان کو بھی شریک کیا. آج ہم ان سے ان کی زبانی، ان کی کہانی اور اس بک کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، مہربانی. سر بہت خوشی ہوئی، اور میرے خیال میں آپ جیسی شخصیت سے مل کر جس طرح کی باتیں، میرے خیال میں 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، اور بہت ساری چیزیں میں نوٹ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی. تو میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی سر، یہ سب سے پہلے تو ہم اس بک کے بارے میں جاننا چاہیں گے جس کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، اور انہوں نے مجھے اس بک کے بارے میں بتایا بہت کچھ. لیکن میں انشاءاللہ اس کو پڑھوں گی. لیکن آپ نے اس بک کو جس طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا، تو اس بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. یہ کتاب ایکچولی میں نے اپنے دوستوں کو مجبور کرنے پر لکھی. کہانیاں تو میرے پاس بہت ساری تھیں، مگر میں کیونکہ کوئی سکہ بند لکھاری تو ہوں، تو میں نے کبھی یہ اس قسم کی تبادمائی نہیں کی. بہرحال انہوں نے مجبور کیا، تو مجبوراً پھر اس دفعہ جب میں اپنے روٹین ٹرپ پہ اپنی بیٹیوں کے پاس انگلینڈ اور امریکہ گیا، تو اس دوران میں نے پھر اس کتاب کو لکھنے کا بیڑا اٹھایا. تو میں نے شروع میں جب کچھ صفحات لکھے تو میں مطمئن نہیں تھا ان سے. پھر وہ میں نے اپنی بڑی بیٹی جو کہ علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول میں پہلے سابقہ پرنسپل تھی، ان سے ڈسکس کیا. تو پھر دوبارہ میں نے اس کو سلسلہ شروع کیا. تو جو صفحات میں لکھتا تھا وہ پھر میں اپنی وائف اور بیٹی کو ضرور سناتا تھا. تو میں نہیں یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی کنٹروورشل بات اس میں لکھوں، یا پھر یہ لکھنے سے پہلے میرا ایک جو مطمع نظر یہ تھا کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا لکھا جائے اور کیا نہیں لکھا جائے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ کافی سارے جو واقعات اوریجنل بھی تھے وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ غیر مناسب ہیں، تو وہ میں نے انکلوڈ نہیں کیے. تو بہرحال یہ جو کتاب ہے بیسیکلی میری خود نوشت اور سفر نامے پر مشتمل ہے. اس میں جو خود نوشت ہے، کیونکہ واک اینڈ میں ہم 1949 میں آئے تھے. اس وقت میری عمر شاید 2 یا 3 سال کی تھی. تو میرے فادر اسٹور آفیسر تھے، تو یہاں پہ فیکٹری کے لیے اسٹورز وغیرہ کا سامان کیونکہ پہلے آیا تھا. پھر 1951 میں یہ فیکٹری بننا شروع ہوئی. تو اس وقت جا کے یہاں پہ کچھ رونق شروع ہوئی، ورنہ اس سے پہلے تو ایک خو کا عالم تھا. صورت حال یہ تھی کہ جو مال روڈ واک اینڈ کی ہے، یہ اسے جی ٹی روڈ کہا جاتا تھا، اور اس پہ سے ایک کوہستان کی بس صرف گزرتی تھی، باقی کوئی ٹریفک کسی قسم کی نہیں تھی. ایون لوگ حسن ابدال اور ٹیکسلا اور راولپنڈی سائیکلوں پہ جاتے تھے، اور سائیکلوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم موٹر سائیکل
جو واک اینڈ میں آئی وہ میرے بڑے بھائی جو اسکول ماڈل ہائی اسکول میں ٹیچر تھے انہوں نے خریدی تھی 50 cc کی مایا پٹ موٹر سائیکل جاپانی تھی. اس کی قیمت اس وقت 1600 روپے تھی. تو اس میں وہ اس زمانے کے بھی قصے کہانیاں. پھر اس کے بعد میں نے میٹرک کیا تھا ماڈل ہائی اسکول واک اینڈ سے, اصغر مال کالج سے انٹر کیا. پھر باقی پشاور میں پڑھنے کے لیے گیا. پھر گریجویشن کی. اس کے بعد پھر مزید میں نے تعلیم حاصل کی, انجینئرنگ کی ڈگری وغیرہ وغیرہ. یہ تو اس کے بعد پھر میں نے پی ایف کو جوائن 1964 میں جوائن کیا تھا. اس وقت میری تنخواہ سب الاؤنسز وغیرہ ملا کے 400 روپیز تھی. تو اس وقت سونے کی جو قیمت تھی وہ 80 روپے تولہ سونا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ پھر 5 تولے سونا اس وقت میری تنخواہ میں آتا تھا. یعنی پٹرول جو تھا وہ 4.5 روپے کا گیلن, یعنی 1 لیٹر 1 روپے کا ہوتا تھا. 1 لیٹر 1 روپے کا پٹرول. اسی طرح دیگر جو گوشت وغیرہ تھا 8 آنے کلو گائے کا گوشت تھا, بکری کا گوشت 1.25 روپے کلو. اسی طرح سینما کے ٹکٹ وغیرہ جو تھے. فرسٹ ٹائم جو پی ایف میں سینما بنا تھا وہ ٹینٹو کا سینما تھا, محبوب سینما اس کا نام تھا. وہاں پہ پہلی دفعہ میں نے اپنے فادر کے ساتھ پکچر جو پہلی دیکھی تھی وہ میلا فلم تھی, جس میں دلیپ کمار اور نرگس نے کام کیا تھا. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے واہ کو پلتے بڑھتے پھلتے پھولتے دیکھا, تو پہلے کے واہ میں اور آج کے واہ میں آپ کیا فرق دیکھنا چاہیں گے؟ جیسے کہ ماحول میں فرق آیا, جیسے روڈوں میں فرق آیا, جیسے آپ سینما کی بات کر رہے ہیں, ماحول کی بات کر رہے ہیں, تو آج آپ کس جگہ دیکھتے ہیں واک اینڈ کو؟ آج تو واک اینڈ مطلب اسلام آباد کے بعد پاکستان کا مطلب ایک اسے اب ڈیولپڈ سٹی کہہ سکتے ہیں, اس لحاظ سے کہ خصوصاً جو کینٹ ایریا ہے اس میں صفائی ستھرائی بہتر ہے. باقی جو اس سے کنیکٹڈ جو آبادیاں ہیں, پرائیویٹ آبادی ہیں, جیسے لالا روف ہے یا شاہ ولی کالونی ہے, لالا دار وغیرہ, وہ بھی کمپیریٹیولی بہتر ہے. ود ان وارڈ واہر جو ایریاز ہیں وہ کافی سیف ہے, اور یہاں پہ مطلب کسی کی ہنگامہ آرائی یا جلسے جلوس والا سلسلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر یہاں پہ سب سے بڑی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے مطلب واک اینڈ نے بہت زیادہ ترقی کی. تو یہاں پہ پرائیویٹ کالجز بھی ہیں, ایف جی اسکولز اور کالجز ہیں, میڈیکل کالج بھی ہے, انجینئرنگ کالج بھی ہے, واہ یونیورسٹی بھی بن گئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ, بلکہ یہ جو ہماری پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن تھی, آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز کالجز ایسوسیشن, جو شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں جب وزیر اعظم تھے تو ہم نے ایک کیس پٹ اپ کیا تھا واک اینڈ کو ماڈل سٹی آف ایجوکیشن بنانے کے لیے, جو وہ انہوں نے اپروو کر لیا تھا. اور پھر یہاں پہ جب وہ آئے تھے وزٹ پہ تو انہوں نے اسے ماڈل سٹی آف ایجوکیشن ڈکلیئر بھی کیا. سر جس طریقے سے آپ نے واک اینڈ کو پھلتے پھولتے دیکھا, اسی طریقے سے میں آپ کے پھلنے پھولنے کی ایک وجہ جاننا چاہوں گی کہ اتنے پرانی باتیں کر رہے ہیں آپ لگتا ہے مجھے کافی پرانے ہیں. اس وقت ایج جو ہے وہ کیا ہوگی, اور اس نوجوانی کا, جوان بھی نہیں کہوں گی میں, کافی نوجوان آپ نظر آ رہے ہیں مجھے. تو مجھے کیا اس بارے میں بتائیں گے, کیونکہ آج کل کے اس ایج کے لوگ جو میں دیکھتی ہوں مجھے آپ جیسے نظر نہیں آتے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی پرانا ہوں میں, مجھے جو باتوں سے لگا نا آپ کافی پرانے ہیں. نہیں, خدا نخواستہ میں اسٹون ایج کا نہیں, کافی پرانے سے مطلب سر آج کل آپ کو بتائیں اس ایج میں اس طرح کی خوبصورتی, اس طرح کی جوانی, نوجوانی نہیں ملتی. نہیں, وہ جوانی تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس میں کچھ آپ کا بھی کردار ہے. اس میں بندے کا کردار صرف اس حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا محتاط, کھانے پینے کے معاملے میں محتاط رہے,
اب مجھ میں جو آپ خوبی کہہ لیں یا خرابی کہہ لیں، سب سے بڑی یہ ہے کہ میں کھانے کے معاملے میں بڑا چوزی ہوں. صحیح ہو گیا. ایون میری وائف جو ہے، ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ پی ایف گیسٹ ہاؤس میں 50 سالہ تقریبات بھی منائی تھی. صحیح ہو گیا. جس میں کہ میرے بچے جو امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں، وہ ساری بیٹیاں میری اکٹھی ہوئی تھی اور پورے خاندان کے لوگ اس میں شامل تھے. تو مطلب یہ کہ کھانے کے معاملے میں یعنی میں اس حد تک خیال رکھتا ہوں، خیال رکھیں یا آپ یہ کہیں کہ مجھ میں یہ خامی ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی فاسٹ فوڈ نہیں کھایا. نہ میں نے پیزا کھایا، نہ میں نے کوئی برگر کھائے، نہ پاستا کھایا، نہ یہ نوڈلز یا دیگر یہ جو چیزیں جو، آج کل. اور خاص طور پہ یہ چکن جو ہے، یہ برائلر، یہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا. حالانکہ میں نے پولٹری فارمنگ بھی کی، مگر اس دوسروں کو کھلایا، خود نہیں کھایا کے باوجود میں نے خود نہیں کھایا. میں ابھی تک دیسی چیزوں پہ زیادہ وہ کرتے ہیں. مرغ وغیرہ یا مرغیاں جو ہوتی ہے وہی انڈے کھاتا ہوں. اور ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. اس وقت تھوڑی سی ایج بتائیں گے آپ اپنی؟ میری اب 80+ ہے اس وقت. جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 80+ لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں، یہ تو آپ مجھے بتائیں گے، کیونکہ مجھے تو بالکل بھی نہیں لگ رہے. اور ان کی صحت کے راز بھی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور واقعی وہ ایک حقیقت ہے جو انہوں نے کہا. اور میرے خیال میں ان سے سیکھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جس طریقے سے یہ پی او ایف کے حوالے سے بتا رہے ہیں، پی او ایف واکنڈ کے حوالے سے، ٹیکسلا کے حوالے سے، یا ادروائز آپ ہمیں سر یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کتنے ملکوں کا اس وقت آپ نے وزٹ کیا. وہ ایک اس میں خاص چیز میں بتانا جو بھول گیا وہ یہ کہ میں نے کبھی زندگی میں نہ سگریٹ پیا، نہ کبھی کسی قسم کا نشہ کیا، نہ کوئی یہ شراب یا ایون بیئر تک میں نے نہیں پی. سر ایک بات کا آپ ذکر بھول گئے ہیں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے کبھی کسی چیز کو ذہن پہ سوار نہیں کیا. وہ تو خیر ایک وہ بھی ایک صحت میں بھی اس کا میں مطلب کوئی بھی اگر میرے ساتھ، جیسے مثال کے طور پہ یہ کتاب میں ایک قصہ بھول گیا تھا لکھنا کہ میرا اسکوٹر چوری ہوا تھا. کافی پرانی بات ہے یہ، کوئی 70 میرا خیال موسٹ پرابلی 76 78 کی بات. تو وہ اسکوٹر اسلم مارکیٹ سے چوری ہوا تھا. فلیٹس میں میرے دوست رہتے تھے، ان کے پاس میں گیا. تو وہ میں تھانے میں گیا، یہ واک اینڈ کا جو تھانہ ہے. تو ان دنوں وہاں پہ ایک انسپیکٹر تھے، میاں انہیں کہتے تھے. ان کو میں نے کہا کہ یار میرا اس طرح یہ چوری ہو گیا، کیونکہ میں پشاور میں پڑھتا رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جو لے کے جائیں گے تو وہ اٹک پل سے ہی لے کے جائیں گے، جو لوہے والا پل ہے وہیں سے گزرے گا، اور آج رات کو ہی گزرے گا. تو وہ کہنے لگا یار آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ میں نے کہا آپ اگر تعاون کریں تو وہ میں پکڑ سکتا ہوں اسکوٹر. تو اتنے میں اتفاق سے یہ ہتار فیکٹری میں ایک سیمنٹ فیکٹری تھی، وہاں کوئی ہڑتال کا سلسلہ تھا. تو ایک اور انسپیکٹر پنڈی سے جیپ پہ آیا. تو اس زمانے میں مطلب یہ تھانوں وانوں کو گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں ان کے پاس، ایون موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی. وہ جیپ پہ جب آیا تو میں نے کہا کہ یہ اس جیپ پہ میرے ساتھ کچھ سپاہی بھیجیں تو میں پکڑ لوں گا اسکوٹر. تو وہ پتہ نہیں اب کچھ اللہ کی طرف سے مدد تھی، کیونکہ پولیس والے نارملی اس قسم کا کوآپریشن تو نہیں کرتے. نہ میرا یہ کوئی اس سے جان پہچان تھی، نہ واقفیت تھی، مگر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی، یا وہ کہنے لگا ہم تو کبھی پکڑ نہیں سکے ایسے، تو تم کیسے پکڑ دو گے؟ کچھ اس طرح کی بات شاید اس کے دل کو لگی. تو اس نے کہا اچھا چلو میں دیکھتا ہوں کیسے پکڑتے ہو تم اسکوٹر، یہ بھی ہم ایک تجربہ کر کے دیکھتے. اس نے ایک ASI اور 4 سپاہی میرے ساتھ اس جیپ پہ بھیج دیے. ہم اٹک کے پل پہ پہنچ کے بیٹھ گئے. 1:30 بج گیا، کوئی موٹر سائیکل اسکوٹر گزری اتفاق سے وہاں سے. میں بھی پریشان. پھر میں نے انہیں کہا ASI کو، میں نے کہا یار تو نیند بھی آ رہی، چلو شاید قسمت میں نہیں چلتے ہیں.
تو ہرو برج جو ہے اس سے کچھ پہلے میں آگے بیٹھا فرنٹ سیٹ پہ، تو میں اونگ گیا تھا. وہ ایک کوئی شاید بمپ آیا یا کوئی چیز تھی، بہرحال وہ جیپ کو جھٹکا لگا تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لائٹ سامنے سے آتی ہوئی نظر آ رہی. میں الرٹ ہو گیا، میں نے کہا یار یہ کوئی موٹر سائیکل یا اسکوٹر وغیرہ ہے. تو وہ بہرحال پاس سے جب گزرا تو میں نے پہچان لیا کہ میرا اسکوٹر ہے، کیونکہ اس کی بیک لائٹ کا بلب فیوز تھا. وہ پولیس والوں نے نعرے شارے لگا دیے. وہ 2 پٹھان جو تھے، چادریں انہوں نے لی ہوئی تھیں، وہ لے کے جا رہے تھے اسے. انہوں نے جب نعرے سنے تو وہ انہوں نے اس کو بھگایا. ہم اتنی دیر میں جیپ کو موڑتے رہ گئے، وہ آگے نکل گئے. تو وہ پھر بعد میں اسکوٹر نظر نہ آئے. پھر خیر آگے گئے تو ایک سائڈ پہ انہوں نے لٹا دیا تھا اسکوٹر کو، اور خود کھڈوں میں اتر گئے تھے. وہاں کھائی سی تھی، اس میں چلے گئے. وہ پھر خیر اسکوٹر کو کھڑا کیا تو اس کے بعد وہ پولیس والوں نے کہا اب ہم پکڑیں گے. میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، نہ تو تمہارے پاس کوئی گن ہے نہ کچھ، ڈنڈے لے کے آئے ہو. اگر کسی کے پاس پسٹل ہوا یا کوئی گن ہوئی تو وہ پھڑکا دے گا تمہیں. بالکل. تو میں نے کہا اسکوٹر مل گیا ہے، چلو واپس چلتے. بہرحال وہ اس طریقے سے یہ بھی واردات میرے ساتھ ہوئی، اور وہ کچھ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ہی کرم تھا میرے اوپر کہ میں نے. سر آج کی نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے تجربات، اور ان سے آپ لوگوں کو کیا سبق سکھانا چاہیں گے کہ آج کے دور میں جس طرح کی ہماری نوجوان نسل جن راستوں پہ ہے، یا اچھے یا برے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے بنیادی چیز جو ہے نا ہمارے دور میں، کیونکہ یہ نیٹ وغیرہ تو تھا نہیں، یہ موبائلز جو ہیں یہ کافی لیٹ آئے. 1980 میں جب میں وزٹ پہ گیا تھا، میں نے تقریباً 30 کے قریب کنٹریز دیکھی ہیں، جن میں یعنی 5 بر اعظم میں نے پھرے ہیں، سوائے آسٹریلیا نہیں گیا اور انٹارکٹیکا جو تھا وہاں نہیں گیا. باقی میں ساری جگہ پھرا ہوں. تو بچوں کے لیے جو ہے ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو خاص طور پہ حکومتیں جو چینج ہوتی رہیں، اب میں اس پہ تبصرہ تو نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں میرے مگر بھی نہ لگ جائیں لوگ تو مگر یہ ہے کہ سوائے جو شروع کا پیریڈ تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیاقت علی خان کا دور تھا، ان کے بعد پھر ایوب خان کا دور جیسے بھی آیا، بہرحال وہ ایک پیریڈ تھا جو گولڈن پیریڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ واٹر ریزروائر اور یہ مطلب ڈیم شیم بنے، اور کافی مطلب یہ سلیبس وغیرہ میں بھی تبدیلیاں وہ لے کے آئے. اسکول یونیورسٹیز میں بھی نئی کھلی ہیں، امپرومنٹ ہوئی تھی. اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ جب ہمارا پریزیڈنٹ امریکہ جاتا تھا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے آتا تھا. اور بعد میں پھر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو صورتحال اب ہے اس وقت پریزنٹ. تو پھر ایوب خان کے بعد پھر بھٹو صاحب نے ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی، اور نیشنلائزیشن جب انڈسٹریز وغیرہ کی، اسکول کالجز کی کر لی، تو اس کی وجہ سے پھر اس کے آفٹر افیکٹس جو سامنے آئے تو وہ اب تک پاکستان جو ہے وہ پنپ نہیں سکا صحیح معنوں میں. اور پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں وہ بھی شاید ملک کے ساتھ اتنے سنسیئر نہیں تھے، یا جو بھی وجہ تھی. بہرحال اب جو نئی نسل ہے، کیونکہ میرا جو اسکول ہے اس کو بھی تقریباً 47 ایئر ہو گئے ہیں. یہ بھٹو صاحب نے جب نیشنلائز کیے تھے تو ضیاء الحق صاحب نے 1978 میں مطلب اجازت دوبارہ دی تھی. تو 78 سے ہمارا اسکول چل رہا ہے اب تک، 40 راؤنڈ اباؤٹ 47 ایئرز ہو گئے. یعنی یہ جو اسکول ہے علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول، یہ 78 سے؟ ہاں جی، 78 اپریل 78 سے یہ ہو رہا ہے، اور 47 سال ہو گئے ہیں.
تو اس میں جو میں نے جو مطلب اس 47 سالہ پیریڈ میں جو میں نے نوٹ کیا وہ یہی تھا کہ 1980 میں ٹیکسلا میں واک اینڈ میں تو کیونکہ مختلف علاقوں کے لوگ آباد ہوئے تھے، سیٹلائٹس تھے سارے، کوئی کسی کا لاہور سے تعلق تھا، کسی کا فیصل آباد سے، کوئی کراچی سے آیا تھا، کوئی سندھ سے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ تو پھر بھی لٹریسی ریٹ بہتر تھا اور پڑھے لکھے لوگ تھے، مگر ٹیکسلا میں اس زمانے میں کوئی رجحان نہیں تھا، خاص طور پہ لڑکیوں کو پڑھانے کا تو بالکل رجحان، بلکہ لڑکیوں کو اسکول کے پاس سے بھی گزرنے نہیں دیا جاتا تھا. مگر ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ یہ ہم نے کچھ موٹیویٹ کیا گریجولی. اب یہ صورت حال ہے کہ یہ ہمارے اسکول میں 3rd جنریشن پڑھ رہی ہے، اور ہمارے اب جو ایون وینڈر ہے جو ریڑی لگانے والا یا خونچا فروش ہے، کوئی بھی وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بچے پڑھیں. اور یہاں سے مطلب ہمارے اسکول سے بھی اور باقی اسکولوں سے بھی بچے پڑھ لکھ کے بڑی امپورٹنٹ پوسٹوں پہ لگے ہیں، آرمی میں بھی ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، فارن کنٹریز میں ایون ہمارے اپنے اسکول کی بچیاں اور بچے پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیز میں. تو یہی ہے کہ مطلب اگر جب تک کہ ترقی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ والدین اور اساتذہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں، صحیح ہو گیا. اور پراپرلی بچوں کو لک آفٹر کیا جائے، بالکل اور ہر چیز پہ ان کی نظر رکھی جائے، بالکل. جو کہ آج کل کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. مجبوراً خواتین کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، بالکل مردوں کے ساتھ ساتھ. اگر وہ نہ کریں تو پھر گزارا نہیں ہوتا. تو وہ پھر بچوں کے اوپر سے ان کی جو نگاہ ہے وہ اب ویسی نہیں رہی جو پہلے کسی زمانے میں ہوتی تھی. اب وہ بچے اپنی منمانیاں کرتے. پھر جب سے یہ فزیکل ایکسرسائز وغیرہ ختم ہوئی ہیں اور یہ موبائل آ گیا تو اب یہ میسیجنگ اور اسٹیٹس کے علاوہ تو اور کوئی کام ہے ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کا بھی کوئی کام بالکل نہیں. ایسا ہی ہے سر. تو یہ اب اس صورت میں ہی ہمارا ملک ترقی. سب سے بڑی بات یہ کہ اب تقریباً انڈسٹریز ہماری یہاں بند ہے، مطلب جابس کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہیں، زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ باہر ہم چلے جائیں، اور وہ اسی چکر میں باہر جانے کے چکر میں جو یہ ایجنٹس وغیرہ کے تھرو وہ ابھی ریسنٹلی ایک کشتی ڈوبی، اس میں 30-35 پاکستانی لوگ تھے، وہ ڈوب کے مر گئے. وہ شاید میرا خیال گریس یونان وغیرہ والی سائڈ پہ جانا چاہ رہے تھے یا کچھ اس طرح کا. تو یہ زیادہ تر لوگوں کا ٹرینڈ یہ ہو گیا. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، ڈالر اور پاؤنڈ کی قیمت حد سے زیادہ بڑھ گئی. جو فرسٹ ٹائم میں باہر گیا تھا تو اس وقت ڈالر 10 روپے کا تھا. اب اس وقت جو ڈالر ہے وہ 280-82 روپے کا ہے، اور پاؤنڈ جو تھا اس وقت وہ 23 روپے کا تھا. اب پاؤنڈ جو ہے وہ 350 سے بھی اوپر اس وقت ہے. تو ہماری پیسے کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو باہر کے ملکوں میں لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو ان کو پیمنٹ ملتی، چاہے وہ ریال کی شکل میں ہو یا ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو، وہ جب اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے تو پاکستانی کرنسی میں وہ رقم جو ہے وہ اس کا اشیر بھی نہیں ہوتی. مطلب وہ بہت زیرو تقریباً اسے سمجھ لیں آپ. تو یہ حالات ہیں. تو اس میں امپروومنٹ تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے یہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، سلیبس نہیں ہے کوئی فکس. صحیح. مطلب آئے دن جو بھی ایجوکیشن منسٹرز آتے ہیں یا جو بھی آتے ہیں وہ
نئے سے نئے مطلب سلیبس یا یہ چیزیں انٹروڈیوس کر دیتے ہیں آئے دن، مطلب کو پراپر مطلب وہ ہے ہی نہیں لاہے عمل، جس طرح کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، کوئی پراپر شیڈول نہیں ہے، جب مرضی آئی اسکول بند کروا دیتے ہیں۔ اب باہر کے ملکوں میں تو پورے سال کا شیڈول دے دیا جاتا ہے، اس کو کوئی ڈیویٹ نہیں کر سکتا، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ وہ چھٹی جو ان کی جو چھٹیاں مقرر ہیں انہی دنوں میں ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے سید ارشاد نبی صاحب، جیسا کہ میں نے ان کی بک کا بھی ذکر کیا، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی جو کہ ہم نے میرے خیال میں پہلے ان چیزوں کا ذکر آپ لوگوں نے کسی اس میں نہیں سنا ہوگا، اور یہ کتاب آپ لوگ بھی ضرور خریدیں اور پڑھیں۔ نہیں یہ خرید نہیں سکتے، یہ فری فری کہاں سے ملے گی؟ یہی سے ملے گی، اسکول سے ملے گی؟ مگر اچھا، وہ جو ان لوگوں صاحب ذوق لوگوں صاحب ذوق لوگوں کے لیے جی ایسے نہیں ملے گی جناب، صاحب ذوق جو واقعی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس میں واہ کینٹ کے حوالے سے اور سر کے حوالے سے، جو ان کے سفر ناموں کے حوالے سے، سفر ناموں کے حوالے سے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور واقعی ہمارے اس میں سٹی میں موجود ہیں ایسے لوگ، کیونکہ میں بھی اکثر پروگرامز میں دیکھتی رہتی ہوں جو اس چیز میں ذوق رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سید ارشاد نبی صاحب، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، آپ کے اسکول آ کر، آپ کے اسٹاف سے، آپ کے بچوں سے، اور بہت ساری چیزیں مجھے آپ سے سیکھنے کو ملی، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں مزید یہاں پہ آپ کو ملنے کے لیے اصرار کروں گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔